ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے اور اپنے نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹے، بھائیوں، بھتیجوں اور جانشاروں کو راہ حق میں قربان کر دینے والے امام حسین پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور میدان کربلا میں ایک واویلا انگیز خطبہ پڑھا جو آپ کے نسب اور ذاتی ناخوش و ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرنا اور ایک فصیح و بلیغ تقریر فرمائی۔ اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ اے یزیدیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ۔ اگر واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو ذرا سوچو اس خدا سمیع و بصیر کو کیا جواب دو گے اور محسن عظیم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اپنے رسول کے لاڈلوں کا گھر اجاڑنے والوں، اپنے انجام پر نظر کرو۔ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط اور قاصد بھیج کر بلایا اور کہا کہ ہماری رہنمائی فرمائیں ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے۔ اس لیے میں چلا آیا، اور جب میں یہاں آ گیا تو تم نے میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا۔ اے مظالموں کی انتہا کر دی، ظالموں، تم نے میرے بیٹے، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، میرے رفقار کو شہید کیا اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اے یزیدیوں، سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسہ ہوں۔ میرے والد گرامی اور میری والدہ صاحب کون تھیں؟ بے غیرتوں، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر کے اپنی عاقبت پر باد نہ کرو۔ اتنے میں یزیدی لشکر سے شور اٹھا اور کسی ظالم نے کہا، اے حسین، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، آپ کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے بدبختو، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔ اے یزیدیوں، میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی تھی تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا۔ الحمدللہ، میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں فاسق و فاجر کے سامنے سر جھکا دوں۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردنوں پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو اسے پورا کرو اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ پھر امام حسین خیمے میں گئے، خیمے میں جا کر خیمے والوں کو آخری سلام کیا۔ آخری سلام کرنے کے بعد دلدل پر بیٹھے امام حسین۔ دلدل پر بیٹھنے کے بعد جب انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تلوار لیا، ذوالفقار اٹھایا، اور جب ذوالفقار اٹھا کر امام حسین جب یزیدیوں کو قتل کرنا شروع کیے ہیں تو پشتوں کے پشت لگا دیے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ تنہا حسین کی تلوار جب فضا میں لہرائی تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ تنہا حسین کے ہاتھ میں تنہا تلواریں چل رہی ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کی سارے ستارے تلوار کے دھار میں سما گئے ہوں۔ تنہا حسین کے ہاتھ میں تنہا تلواریں جب چل رہی تھی تو ایسا نہیں لگ رہا تھا
کہ تنہا حسین کے ہاتھ میں تنہا تلواریں چل رہی ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت آدم کی ہاتھ دعا کے لیے بارگاہ الہی میں اٹھ گیا ہو، فرشتے آمین کی صدائیں بلند کر رہے ہوں۔ جب امام حسین کی تنہا ہاتھ میں تنہا تلواریں چل رہی تھی تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کربلا کی زمین پہ کہ تنہا حسین کے ہاتھ میں تنہا تلواریں چل رہی ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ امام حسین کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا خون نیا ابال مار رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ امام حسین کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا دودھ خون بن کر کے دوڑ رہا ہو۔ امام حسین جب قتل کرنا شروع کیے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں، پشتوں کے پشت لگا دیے ہیں، تنہا حسین اب یزید پریشان ہو گیا، ابھی ابن سعد پریشان ہو گیا، اب پریشان ہو گیا، یزیدی لشکر پریشان ہو گئی کہ اب یہ تلوار رکے گی کیسے؟ اس تلوار کا رکنا ضروری ہے، یہ تلوار اگر نہیں رکی تو آج کوئی بچ کر کے نہیں جائے گا، یہ تلوار رکے گی کیسے؟ آخر وہ وقت آیا جو امام حسین کے ہاتھوں سے تلوار رک گئی۔ بالآخر نیزہ اور شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر شریف، جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری مطابق 680 کو امام علی مقام اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے